ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے۔ اچھا، وسیم رضوی کے تعلق سے سوال ہے کہ 26 آیتوں کے جو نکالنے کا تذکرہ کیا ہے اس نے کہ یہ آیتیں جو ہے نا قرآن پاک میں بعد میں ایڈ کی گئی ہیں صحابہ خلیفہ کے ذریعے سے، اور ان کو ہٹا دیا جائے جو یاچیکا دائر ہوئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو یہ اسی کی ایک مثال ہے کہ جب بندے کا دین باقی نہیں رہتا نا تو اس پہ سوچنے سمجھنے کی جو ہے نا قابلیت بھی نہیں رہتی۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے، اس بندے نے جیسے کہ کورٹ کے اندر جا کے یاچیکا لگائی ہے، اپلیکیشن دائر کی ہے کہ قرآن پاک کے اندر 36 آیتیں جو بعد میں ایڈ ہوئی ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے۔ بالفرض آپ تصور کریں اگر اس سے جج نے یہ سوال پوچھ لیا کہ بھئی آپ کا مذہب کیا ہے، تو یہ بندہ سیدھا کہے گا کہ میں مسلمان ہوں، اور اگر اس سے پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے تو یہ خدا اسی کو بتائے گا جس کو مسلمان خدا بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خدا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسی خدا کا یہ فرمان ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے ہم نے نازل کیا اور ہم نے اس کی حفاظت کی، یعنی ہم اس کے جو ہے نا حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے اس کو نازل کیا۔ تو اب سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ بالفرض اگر اس سے پوچھا جائے کہ بھئی جس کو تم خدا مان رہے ہو اس خدا کا تو فرمان یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں اور ہم نے اس کو نازل کیا، یعنی اس کے اندر کوئی دائیں بائیں اوپر نیچے سے بھی انٹری نہیں کر سکتا قرآن پاک اور اس کی آیتوں میں۔ اب اگر تمہارا ایمان اس خدا پر ہی نہیں ہے، یعنی جس کو تم مان رہے ہو اسی پر ایمان رہی ہے، تو تم مسلمان کیسے ہوئے؟ کیونکہ اگر اور اس خدا پر اگر ایمان ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ حق ہے، تو اسی اللہ کا فرمان ہے کہ یہ قرآن کے محافظ ہمیں کہ اس کے اندر کوئی چھیڑ خانی یا کوئی اس میں انٹری کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا اس کی آیتوں میں، تو پھر یہ اس کی حفاظت جو ہے نا کمزور پڑ جائے گی۔ یعنی سیدھی سی بات ہے، یہ باتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے پیریلل نہیں ہیں، اپوزٹ ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں خدا کو مانتا ہوں لیکن قرآن کو مکمل نہیں مانتا، تو انڈائریکٹلی وہ خدا کا انکار کر رہا ہے، کیونکہ خدا کا تو کہنا یہی ہے کہ یہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اور اگر وہ بندہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس قادر ہی نہیں مان رہا، محافظ ہی نہیں مان رہا، تو مسلمان کیسے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھائی وہ مسلمان بچا ہی نہیں بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو حق ہی نہیں جان رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، وہ اس بات کو حق نہیں جان رہا، اور جب مسلمان بچے ہی نہیں تو پھر اس کا واسطہ ہی کیا کہ قرآن میں 26 آیتیں زیادہ ہوں یا 38 آیتیں زیادہ ہوں؟ سیدھی سی بات ہے، مسلمانوں کو قرآن ہے ان کو پڑھنی ہے، ان کو دقت ہی نہیں ہے، کتاب بڑی ہو جائے گی چھوٹی ہو جائے گی، جتنی آیتیں ہیں ان کو سب ان کے لیے آسانی ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس میں تیرا واسطہ کیا ہے؟ تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ بندہ اپنا آپ کو مسلمان بھی بول رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل ایمان بھی نہیں لا رہا، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر جو ہے نا آیتوں کو ایڈ کر دیا گیا 26 آیتیں بعد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کے جو ہے نا محافظ ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے، تو اس سے بھی جو ہے نا اندازہ لگا لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اکیلا ایسا واحد شخص بھی نہیں ہے کہ جس نے اس چیز کا دعویٰ کیا ہو کہ قرآن پاک مکمل نہیں ہے۔ یہ تو سنی علماء جو ہے نا آپ کو شروع سے یہ چیز بتاتے ہوئے آئے ہیں کہ ایسے الگ الگ بد دین بد مذہبوں کے فرقے ہیں جن کے خیالات اس طریقے کے ہیں، تو یہ کوئی واحد شخص نہیں ہے جس نے ایسا دعویٰ کیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے شیعہ کہلانے والے علماء، حالانکہ سارے شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ قرآن مکمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے خلاف جو ہے تمام شیعہ بھی اس کے اگینسٹ ہے جو اس نے یاچیکا لگائی ہے، مگر کہیں نہ کہیں اسی نظریہ رکھنے والے علماء بھی موجود ہیں جن کی کتابوں میں چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے اور یہ قرآن کے اندر تبدیلی ہے، یعنی وہ قرآن کی چینجنگ کے نا قائل ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں یاچیکا لگانا ان لوگوں کے منہ پر بھی ایک طریقے سے تماچا مارنے والی بات ہے کہ جو وہ پڑھے لکھے طبقے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ رسول ہے کہ تو پھر یہ آپ فرقے والی باتیں کیوں کرتے ہیں، سب کو یہ ہو جانا چاہیے۔ تو ان کو بھی یہ مطلب ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ ایسے لوگ بھی اس امت کے اندر موجود ہیں جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور نماز روزے وغیرہ تو خیر نہیں کرتے، لیکن ظاہری طور سے جو اسلام کی بنیادی وہ ہیں پلر ہیں ان سب کو مان بھی رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ اس وقت بھی مسلمان نہیں ہو رہے، اور وہ جو کہ سب کا کلمہ ایک ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے، تو یہ ان کے لیے بھی لائیو نظریہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوتا۔ قرآن اس کا انکار کرتا ہے
کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے۔ اب ظاہری طور سے یہ وسیم رضوی جو ہے کلمہ تو یہ بھی پڑھتا ہے، قرآن یہ بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو لوگ ایسے بھی زمین پر ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے مسلمانوں کو اپنے صحیح عقیدوں کا علم ہونا چاہیے، اس کے بارے میں سیکھنا چاہیے، تب ان کو معلوم چلے گا کہ عقیدوں کی خرابی سب سے بنیادی خرابی ہوتی ہے، اس کے بغیر کوئی بھی اعمال جو ہے وہ نفع نہیں دیتے۔ اب اگزامپل کے طور پر آپ اسی کا اگزامپل لے لیں وسیم رضوی کا، اگر یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو وہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فائدہ نہ دینے کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اس کے عقیدے کی خرابی ہے۔ تو یہ بھی کوئی عقیدہ آج کا پہلا نہیں ہے، یہ بھی کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، لوگوں کے پہلے ایسے نظریہ آتے رہے ہیں، لیکن پڑھی لکھی جنریشن جن کو کالج کی 4 کتابیں پڑھ کے دین کی ان کو سمجھ نہیں ہوتی، وہ بس ظاہری ابھی کچھ وقت تھوڑی علماء کی صحبت میں رہ کر یا تھوڑا انٹرنیٹ سے دین سیکھ کر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہی دین ہے جو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے چاروں طرف جو اپنے محسوس کیا یہی دین ہے، ان کو پچھلا اور ہسٹری اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ دونوں باتیں بالکل یعنی عقل کے خلاف ہیں کہ بندہ یہ بولے کہ جی قرآن پاک کے اندر آیتیں ایکسٹرا ہیں اور پھر یہ بھی بولے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، یہ باتیں نہیں ہو سکتی۔ اگر خدا کو مان ہی رہا ہے تو پھر اس کے فرمان کو بھی مان کے قرآن پاک میں چینجنگ نہیں ہو سکتی۔ پتھر میں اصل والے پرن